السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. الحمد للہ. سورہ آل عمران مکمل ہوئی ہے اور انشاءاللہ آج سے سورہ نساء کا یہ قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی زندگی سے متعلق حقوق اور احکامات بیان فرمائے ہیں. معاشرتی زندگی کیسے بنتی ہے، اس کا تعلق گھریلو زندگی سے ہے. گھریلو زندگی کیسے بنتی ہے، وہ کیا حقوق ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جس کی رعایت کرنے پر گھر کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے دنیا میں تو اس موقع پر جو بگاڑ تھا اس میں ایک بہت بڑا بگاڑ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، حق تلفی کا بگاڑ تھا. اور خاص طور پر وہ لوگ جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے تھے، جیسے عورتیں ہیں، یتیم ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں، یہ معاشرے کے اندر یہ کمزور سمجھے جاتے تھے تو ان کے حقوق میں بہت کوتاہیاں ہوتی تھیں. تو یہاں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بات وہیں سے شروع فرمائی. کیوں؟ اور بات شروع دیکھیے، سورہ آل عمران کو مکمل فرمایا تقوی پر. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اور پھر اس آیت کو شروع فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. زندگی میں یہ بہت بڑی صفت ہے، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ مزاج پیدا ہو جائے، تقوی کا مزاج پیدا ہو جائے. تقوی کا مزاج کیا ہے؟ ہمیشہ اس بات کا احساس ہو، دھیان ہو، یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے
اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا مجھے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی سزا کا استحضار ہو. کیونکہ دنیا کی زندگی جو گزر رہی ہے ہر طرف آزمائشیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، معصیتیں ہیں. تو انسان جو ہے اس راستے پر چلنے کے لیے تقوی اپنے اندر پیدا کرے. زندگی کے بننے کی، سنورنے کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے. اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی، لیکن سب سے بڑا فائدہ تقوی کا موت پر کھلے گا. زندگی کے سارے معاملات سنور سکتے ہیں تقوی کی بنیاد پر. تقوی نہیں تو گھر کی زندگی میں بگاڑ ہے، معاشرتی زندگی میں بگاڑ ہے، رشتوں میں بگاڑ ہے. آدمی سب کچھ، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ مزاج نہیں بنا تقوی والا. وہ مزاج نہیں بنا تو وہ جہاں جائے گا گڑبڑ کرے گا، تجارت میں دھوکہ دے گا، ملاوٹ ہوگی. اگر طاقت ہو، مال ملے تو پھر وہ زیادتی کرے گا. اسی لیے دوستو کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر معاملے میں ہمارے لیے تقوی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اس چیز کو بیان فرمایا، کیونکہ اس مزاج کے ساتھ ہمیں زندگی میں چلنا ہے. خاص طور پر حقوق کی ادائیگی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حقوق رکھے. باہر کی زندگی کے کچھ حقوق ہیں جس کی نگرانی قانون کرتا ہے، جس کی نگرانی اگر اس میں کوتاہی ہو تو جرمانہ ہے، جرمانہ ادا نہ کرے تو عدالتیں ہیں. یہ ہم دیکھیں کہ آدمی بالکل اپنی سپیڈ کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ جرمانہ ہے، فائن ہے. فائن آ گیا تو پھر آدمی جو ہے ڈرتا ہے کہ اگر نہ دیں تو جو ہے عدالتیں ہیں. تو یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو خاندانی زندگیاں، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی، اس میں جب تک تقوی نہ ہو، گھر کی چار دیواری میں، خاص طور پر میاں بیوی ہیں، ماں باپ اور اولاد ہیں، اور یتیم اگر ہمارے نگرانی میں، اگر ہماری کفالت میں ہیں، تو پھر زندگی میں اگر تقوی ہے تو حقوق ادا ہوتے رہیں گے. آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار. شوہر اپنے حق کو ادا کرے گا، بیوی اپنے حقوق ادا کرے گی. کیوں؟ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. رشتہ دار اپنے حقوق ادا کریں گے. کیوں؟ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر اس کا لحاظ نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے بگاڑ ہی بگاڑ. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں، حقوق کے ادا کرنے کا مزاج نہیں ہے، بلکہ حقوق کا مطالبے کا مزاج ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے، شوہر بیوی سے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، بیوی شوہر سے حق کا مطالبہ کر رہی ہے. اور یہاں یہ چیز جہاں آتی ہے وہاں بگاڑ ہوتا ہے. گھریلو زندگی میں، آپس کی زندگی میں یہ چیز ہے، اور یہیں سے جو ہے معاشرہ بگڑتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاشرے کی بنیاد گھر کو بنائے ہیں، میاں بیوی، پھر اس کے بعد ماں باپ، بچے، بھائی بہن. تو ہمارے اندر سب سے بڑی چیز حقوق کے ادا کرنے کے لیے وہ ہے تقوی کی صفت. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا اس صورت میں حقوق اور احکامات، وہ احکامات جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہیں، اور خاص طور پر وہ اللہ کے بندے جن کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، وہ احکامات اب بیان کریں گے. اس کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، کیونکہ یہی ڈر ہے جو ہمیں حقوق ادا کروائے گا۔ اگر دل میں ڈر ہی نہ ہو تو پھر کیا طاقت ہے کہ وہ حق ادا کروائے؟ اس لیے اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، خلق من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اس سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا اور اسی سے ان کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ اللہ نے دنیا میں جتنا ہجوم کراؤڈ نظر آ رہا ہے، یہ سب اللہ نے ایک انسان سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے نام پر تم آپس میں سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ اتنے اللہ سے ڈرو۔ اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے آدمی کہتا ہے اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو۔ صرف حقوق کے مطالبے کے لیے اللہ کا نام نہیں ہے، اپنے اندر ڈر پیدا کر کے حق ادا کرنے والے بنو۔ والارحام، اور ڈرو اللہ سے خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں، رشتہ داریوں کا خیال رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے اسلامی زندگی، اسلامی معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ حقوق کی بنیاد پر ہے، اس پر یہ مشتمل صورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑے ایک عجیب انداز سے اللہ نے اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ دیکھیے کیسا، یعنی ڈر، یہ تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کیسے انہیں بہترین انداز سے مزاج بنایا۔ اللہ کس ڈرو؟ اتقوا ربکم، رب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رب کا اسم اختیار فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ڈرنے کو کہا جا رہا ہے، جس کی نافرمانی سے بچنے کو کہا جا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، جس کی شان ربوبیت کا مظہر تمہاری زندگی پر ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے پر، صبح سے لے کے شام تک، رات صبح پھر 24 گھنٹے انسان دیکھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مظہر مجھ پر کیسے کھل رہا ہے۔ میری پرورش کے لیے، میرے پالنے کے لیے اللہ نے ہواؤں کا، پانی کا، چاند اور سورج کا، کھانے پینے کا کیسا بہترین نظام چلایا۔ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے۔ اس کی نافرمانی کرو، اس کو ناراض کرو؟ نہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں اس شان سے پیدا کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو اللہ نے پھیلا دیے۔ کیسے پھیلائے اللہ نے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ساری مخلوق، یہ اللہ کے بندے ہیں، اور سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی جو ہے الگ الگ رنگ اور مزاج کا ہے،
لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کے سب کون ہیں؟ خلقکم من نفس واحدہ. دو چیزیں ہیں حقوق ادا کرنے کے لیے، دو باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اپنے اندر ڈر پیدا کرو، اور دوسرا سوچو کہ جو بھی انسان ہے وہ سب تم اور وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے. رشتہ اخوت اس کو مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے حکمت سے کسی کو غریب بنایا، کسی کو یتیم بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو کمزور بنایا، یہ اس کی حکمت ہے. لیکن خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ آدمی اللہ کے بندوں کے حق ادا کرے، اس حق کو ادا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک رشتے سے جوڑا ہے. وہ رشتہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے. اور دوسری چیز اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات دیکھیں. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پھیلا دی اللہ نے بہت سے مرد، بہت سی عورتیں. نساء، سورۃ النساء جو ہے یہ اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے. اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ تر عورتوں کے حقوق کو بیان فرمائے ہیں. سوچیں کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد سے کم درجہ دیا، حالانکہ سوچنے کی بات ہے. ایک عورت بیٹھ کر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے براہ راست مجھ پر کتنے بڑے احسانات فرمائے ہیں. کیا کیا زیادتیاں ہو رہی تھی اسلام میں آنے سے پہلے. ایک طبقے ایک عورت پر کس کس قسم کی زیادتیاں اور اس پر ظلم ہوا کرتے تھے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے. سوچیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان فرمایا. آدمی سوچے نا، اللہ اکبر، کیسی عزت عطا فرمائی. پورے قرآن پاک میں کہیں مرد کے نام کی کوئی صورت نہیں. سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء. عورت کی عظمت کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے نام پر ایک سورت اللہ نے رکھ دی ہے. بیٹی پیدا ہوتی تو شرم کے مارے جو ہے چہرے جھک جاتے تھے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ دیکھو بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس درجے محبت فرماتے تھے. کس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر بیٹی کا باپ ہونا شرمندگی تھی، اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. بیٹے بھی عطا فرمائے لیکن بچپن میں ہی اللہ نے ان سب کو لے لیا. اللہ اکبر. سورۃ النساء کتنی بڑی عظمت کی، کتنی بڑی، یعنی کتنی زیادتیاں ہو رہی تھی. وہ ساری زیادتیاں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو دور فرمایا، اس ظلم کو ختم فرمایا، انصاف کو زندہ فرمایا، احسان کو زندہ فرمایا. عورتیں سوچیں، محبت پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی. اللہ اکبر. اللہ نے عورتوں پر کیسے کیسے احسانات فرمائے. تو فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. پھیلا دی اللہ نے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو. الذی تساءلون به والارحام،
جس کا نام لے کر تم دوسروں سے سوال کرتے ہو. اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم دوسروں سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور اللہ سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں، چاہے وہ رشتے والد کی طرف سے ہوں یا والدہ کی طرف سے ہوں. رشتے نگرانی کی چیز ہیں، نگاہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اپنے رشتوں کو پہچانو تاکہ ان کو وہ مقام دو. ہمارے اسلام میں رشتوں کا لحاظ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے یہ چاہے کہ اس کی رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، وہ رشتوں کو جوڑے. رشتوں کو جوڑنا، بھائی بہن کے رشتے ہیں، چچا بھتیجے کے، پھوپھی بھتیجے کے، خالہ بھانجے کے، یہ رشتے. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو. رشتوں کو جوڑنا. ارحام رحیم کی جمع ہے. رحیم کسے کہتے ہیں؟ بچہ دانی کو کہتے ہیں، جہاں سے رشتے بنتے ہیں، خاص طور پر وہ رشتے بھائی بہن کے رشتے. آج تو مطلب کیسا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اللہ اس رشتے کی اہمیت بتا رہے ہیں. آج ہم دیکھیں بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ جو معاملہ، جو برتاؤ کیوں؟ حق تلفی کی وجہ سے اس کے اثرات پڑتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہتی ہے اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس پر رحم فرما، اور جو میرے ساتھ بد سلوکی کرے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رشتوں کو توڑنے والا کبھی کیا ہے؟ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل لا يدخل الجنت قاطع. قاطع کہتے ہیں رشتوں کو توڑنے والا. جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے اللہ کی رحمت وہاں نہیں ہوتی. دعا کرنے سے پہلے یہ پوچھا کرتے تھے اس میں کوئی ہے جو ایسا جو رشتوں کو توڑ کر آیا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. رشتے جو اسی لیے دوستو رشتے جو ہے بڑی اہم چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کپڑا ہے جب چاہا پہنا، جب چاہا نکال دیا، جب چاہا نہیں. اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. اسی لیے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. جانتے ہو رشتوں کے ساتھ رشتوں کی بدسلوکی کرنے پر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے دوستو معافی مانگے، معاف کریں. اللہ نے رشتہ داری کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اور یہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر رشتے سنور نہیں سکتے. اور اچھی زندگی، اچھی معاشرت، بہترین معاشرت یہ رشتوں کے حقوق کے ادائیگی کے بغیر نہیں بن سکتی. ورنہ تو انسان اور انہیں مطلب کھانا پینا، کمانا، مال اور دولت یہی انسان کی ضرورت نہیں ہے، رشتے ضرورت ہیں. اس لیے ان رشتوں کا خیال رکھیں. پھر آگے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جن کی نگرانی میں یتیم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی ترغیب دی ہے.
کہ یتیم بچوں کو اپنے اسے انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. کہاں ہوں گے؟ جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ جو سورہ نساء ہے یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ہم نے گزشتہ پڑھا ہے کہ غزوہ احد میں حضرات صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں کئی عورتیں بیوہ ہوئی، کئی بچے یتیم ہوئے. 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. تو مدینہ منورہ کے اندر بیوہ، یتیم، اب اس موقع پر جو ہے یہ حقوق کی ادائیگی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. کسی کا انتقال ہوا ہے تو بھتیجا جو ہے چچا کی نگرانی میں آ گیا، بھانجا ماموں کی نگرانی میں آ گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، پوری امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ رشتوں کی حفاظت، اس کے حقوق کو ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کرنا. یتیم بعض مرتبہ یتیم کہتے کسے ہیں؟ جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو اور وہ بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو. وہ بچہ تو ہمیشہ رحم کا، محبت کا محتاج رہا ہے. تو اسی لیے ان آیتوں میں یتیم کے مالی معاملات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے مالوں کی حفاظت کرو. اور دوسرا کیا ہے؟ حفاظت کے ساتھ ساتھ اس میں کسی قسم کا رد و بدل مت کرو. رد و بدل کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اس کی اچھی چیز لے لی اور اپنی خراب چیز اس میں اس کو دے دی. اور شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے ہم نے تھوڑی استعمال کیا، ہم نے تھوڑی کھایا، ہم نے تو بدلا ہے. انسان کا نفس جو ہے مختلف قسم کے حیلے بہانے کہتا ہے. ہم نے تو یتیم کا مال نہیں لیا ہے، ہم نے تو صرف بدلا ہے. اور بدلنے میں کیسا بدلا کہ خراب چیز کو دے دیا اور اچھی چیز لے لی. یتیم بعض یتیم مالدار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے یتیم زکوٰۃ کے مستحق ہیں. یتیم مالدار بھی ہوتے ہیں، بہت مال چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جب مال چھوڑ کر جاتے ہیں تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں. اب وہ اپنے چچا، ماموں، رشتہ داروں کی نگرانی میں آتے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ 3 حکم دے رہے ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو ان کا مال دے دو. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو. یہ سب سے پہلی چیز، ان کا مال انہیں دے دو. کب دے دو؟ آگے تفصیل ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ اس کا الگ حکم ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ ان کو ان کا مال دے دو، یعنی ان پر خرچ کرتے رہو. تمہارے پاس اگر کوئی یتیم ہے، اس کا مال تمہارے پاس ہے، اس کی فیس پر، اس کے کھانے پینے پر، اس کے کپڑوں پر امانت کے ساتھ خرچ کرتے رہو. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک چیز کو بری چیز سے نہ بدلو. تمہارا مال تمہارا اپنا ہے، وہ پاک ہے تمہارے لیے. یتیم کا مال تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. جب وہ مال تمہارے پاس آئے گا وہ خبیث ہو جائے گا. اور خباثت کئی طریقوں سے ہوتی ہے، ظاہری، باطنی. جیسے جو ہے نا، شرک بھی خبیث چیز ہے. حرام جو چیز ہے وہ گندی ہے، وہ خباثت ہے. اسی لیے آدمی سوچے کہ یتیم کا مال، دوسرے کا ناحق مال میرے پاس نہ آئے، میرے مال میں شامل نہ ہو جائے، تبدیل نہ کرے. فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو. اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اس کو لے لیا، اور اس کے بدلے میں وہی چیز میرے پاس کوئی گھٹیا تھی وہ رکھ دی.
یہ حکم پر کون عمل کرے گا؟ جسے اللہ کا ڈر ہو. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر تو ہیرا پھیری چلے گی. اسی لیے فرمایا یہ تو ہیرا پھیری چلے گی. کون پوچھنے والا ہے؟ کون دیکھنے والا ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح. اللہ اچھی طرح جانتا ہے کون بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، کون اس کی بھلائی چاہ رہا ہے. اور تیسرا جملہ، تیسرا حکم اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال نہ کھاؤ. اپنے مالوں کا کھانا کا مطلب یہ ہے کہ ہڑپ کر جانا. ایک یتیم بچہ ہے، اس کی کچھ مالیت ہے، اس کا کچھ سامان ہے، اب وہ کسی کے ذمے ہے، کسی کی کفالت میں ہے، اب اس پر جو ہے تھوڑا سا خرچ آ رہا ہے. اس تھوڑا خرچ کے بجائے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنے اوپر بھی خرچ کر کے وہ کسی سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. نہ رد و بدل کرنے کی اجازت ہے، نہ اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانے کی اجازت ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطرناک چیز ہے. اتنی خطرناک ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ تو سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا، بار بار اللہ بیان کر رہے ہیں ناحق مال ہمارے مال میں شامل نہیں ہونا. یہ حقوق ہیں. یہ تقوی کی صفت ہی یہ چیز پیدا کرتی ہے. تقوی یہی ہے نا، کوئی آدمی اس طرح زندگی گزارے، کسی کا ایک درہم، کسی کا $1، کسی کا $1 میرے ذمے نہ ہو. بھائی میں نے کسی سے معاملہ کیا ہے، میں اس کو صاف یا تو معاملہ صاف کر لے، معاملہ جو ہے نا اس کو ختم کر. یہ بہت ہی، کیونکہ کسی کا مال میرے مال میں شامل ہو جائے مالیات کی برکتیں اڑ جاتی ہیں. اور آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال میں برکت نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں دوسروں کا مال شامل ہے. حق تلفی کی وجہ سے، یا تو بہن کا مال شامل ہوا وراثت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا بھائی کا مال شامل ہو گیا، یا کسی دوست کا مال شامل ہو گیا، قرضہ لیا ادا نہیں کیا، امانت لی ادا نہیں کیا. نہیں کر سکتا آدمی، جو ہے وقت لے لے، مہلت لے لے، معافی مانگ لے. اس لیے دوستو یہ چیز ہے تقوی. یہ کون پوچھنے والا ہے؟ اگر سامنے والا کمزور ہے، سامنے والا اگر کمزور ہے تو اس کی تو زبان ہی نہیں ہے. اللہ کا ڈر ہی اسے جو ہے نا یہ حق ادا کرنے پہ کھڑا کرے گا. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. بے شک یقیناً وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ یتیم کا مال ادا نہ کرنا، اس میں گڑبڑ کرنا، ہیرا پھیری کرنا، اچھی چیز لے کر خراب چیز اس میں ڈال دینا، یا اس کے مال کو کھا لینا. یتیم تو کمزور ہے، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا گناہ. پھر آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا برا سلوک کرنا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی یقین یہ پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آدمی کا سلوک بدل جائے گا. اگر یہ چیز نہیں بنی تو پھر آدمی گڑبڑ کرے گا. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں بیان فرمایا. یتیم لڑکیاں جو ہے ان پر بھی زیادتیاں ہوتی تھی. ایک تو یتیم بچے ہیں، مرد ہو کے عورت، لڑکا ہو کے لڑکی. لیکن اس آیت میں خاص طور پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں کیا ان کے حقوق کو، ان کی حق تلفی کیا ہوتی تھی. مثال کے طور پر
کوئی یتیم لڑکی ہے جو خوبصورت بھی ہے، مال والی بھی ہے، یتیم ہے بچی، اس سے نکاح کر لیا کہ بھئی کہ اس کے پاس تو پیسہ ہے، اور لیکن اس کو اس کے حق ادا نہیں کر رہے، نہ اس کو مہر دیا جا رہا ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ اس کا حق دیا جا رہا ہے. کیوں؟ صرف یتیم ہونے کی وجہ سے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی یتیم بچی ہے لیکن مال والی ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، شادی تو نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ خوبصورت نہیں ہے. اور دوسری جگہ شادی بھی نہیں کرا رہے. کیوں؟ اگر شادی دوسری جگہ ہو جائے گی تو مال چلا جائے گا. یہ بھی ایک زیادتی ہوتی تھی. مختلف قسم کی زیادتیاں معاشرے کے اندر اسلام لانے. اسی لیے اسلام جو ہے یہ حقوق کو تحفظ دیتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مزاج بناتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ حق، یہ حقوق کی ادائیگی جو ہے نا، یہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. عبادت، آدمی نماز پڑھ لے گا، آدمی روزہ رکھ لے گا، آدمی حج کو چلا جائے گا، عبادتیں ہو جائیں گی، لیکن حقوق کی ادائیگی تقوی سے ہوگی. یہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ حقوق کی ادائیگی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نگران ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ چیزیں ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انہیں سمجھایا دیکھو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جاہلیت کے زمانے میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے ایک بات یہ تھی کہ ایک آدمی کے نکاح میں کئی عورتیں ہوتی تھی. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے نا، اسلام آ کر آج کل کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. اسلام سے پہلے کئی شادیوں کی اجازت تھی. اسلام نے آ کر 4 پر پابندی لگائی، اور وہ بھی شرط کے ساتھ. وہ شرط نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو. یہ بات سمجھنے کی ہے اسلام سے. اسی لیے جب یہ آیت اتری اس سے پہلے کئی صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 8 بیویاں ہیں. آپ نے فرمایا 4 اپنے پاس رکھ لو، اور 4 کو جو ہے نا، ایک قبیلہ بنو ثقیف کے ایک صحابی تھے، ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، وہ مسلمان ہوئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا 4 کو منتخب کر لو، بقیہ کو اپنے نکاح سے آزاد کرو. صحیح نہیں ہے. تو اسلام میں جو ہے اسلام 4 کا حکم نہیں دیتا، حکم نہیں ہے، بلکہ 4 کی اجازت دی، اور وہ بھی شرط کے ساتھ دی. اور وہ بھی اتنی بڑی شرط ہے کہ آدمی جو ہے اگر وہ سوچے تو پھر آگے نہ بڑھے. تو فرمایا، ترجمہ دیکھیں سب سے پہلے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، کیا ہو؟ کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم ان کے حقوق کو ادا نہ کر سکو گے. اللہ تقسطوا فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے. اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہے، اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم جو ہے انصاف کا معاملہ نہیں کر سکو گے، ان سے نکاح مت کرو، ہرگز ان سے نکاح مت کرو. پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، بس نکاح کرو دوسری عورتوں سے جو مناسب ہے، ماں ان سے، طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھی لگے. طابہ جن کے اخلاق اچھے، جن کے اندر صفات اچھے. طابہ کہتے ہیں خوشبو، یعنی جن میں اخلاق اچھے ہیں، جن کے اندر صفات اچھے ہیں. ما طاب لکم من النساء، عورتوں میں سے، مثنا و ثلاثا و رباع، 2 3 3 4 تک کی اجازت ہے. بیک وقت 4 عورتیں،
ایک آدمی جو ہے نکاح کر سکتا ہے، مگر اس کی اجازت بھی اس اتنی سخت شرط کے ساتھ ہے کہ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کوئی اندیشہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے. انصاف بڑی چیز ہے، عدل بہت بڑی چیز ہے، انصاف بہت بڑی چیز، کھانے میں، کپڑوں میں، برتاؤ میں، ایسا انصاف اسلام نے سکھایا، ایسا انصاف اسلام نے پیش کیا کیونکہ انصاف اگر نہیں، انصاف کون کرے گا؟ جس کے اندر تقوی ہے. آدمی جو ہے تقوی والا سوچے گا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو کیوں؟ تو فواحدہ، تو ایک عورت سے نکاح کرو بس. او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری ملکیت میں ہو. تو یہ صاف اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا. تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے خود نکاح کر کے تم انصاف پر قائم نہ رہ پاؤ گے، ان کے حقوق میں گڑبڑ کرو گے، حق تلفی کرو گے، تو پھر کیا ہے؟ دوسری عورتیں ہیں، آزاد ہیں، ان سے نکاح کرو. ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، 2 3 4. یہاں تک یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اسلام سے پہلے نکاح کے اندر کوئی پابندی نہیں تھی جیسے، لیکن اسلام آیا تو اس نے جو ہے پابندی لگا دی، اور پابندی کتنی کہ بس 2 3 4. اور اس میں بھی کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ انصاف دیکھیں نا، سوچیں اللہ کے نزدیک عورتوں کا کیسا مقام ہے. عورت کیسی، یعنی انصاف اگر نہیں کر سکتے تو رک جاؤ. عورت زیادتی کے لیے نہیں ہے، عورت ظلم کے لیے نہیں ہے، عورت ظلم کے لیے نہیں بنی، عورت زیادتی کے لیے نہیں بنی. یہ پہلے یہ جاہلی تصور تھا. جاہلیت کے زمانے میں یہ بیٹیوں پر ظلم، بہنوں پر ظلم، بیٹیوں پر ظلم کیسے خطرناک. ان کو وراثت سے محروم کر دیا، ان کو جو ہے زندہ درگور کر دیا. بہن ہے تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا. بیویوں کو نکاح کے بارے میں کیسی زیادتیاں ہو رہی تھی. اللہ نے فرمایا نہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ایک، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ زیادہ مناسب ہے اس بات سے کہ تم زیادتی نہ کرو. اصل مسئلہ تو زیادتی نہ ہو جائے. اصل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ زیادتی نہ ہو. کیونکہ زیادتی ہوگی اس کا نتیجہ دنیا میں بھی، اس کا نتیجہ آخرت میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کی ازدواجی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں، آپ نے جو اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے جو برابری کا، انصاف کا جو نمونہ پیش کیا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا ایک نمونہ ہے پوری امت کے لیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. عورتوں کے معاملات شریعت میں بڑے اہم ہیں، خاص طور پر وہ جبکہ کمزور ہو، یتیم ہو. اور پھر آگے ایک اور حکم، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. مہر کے بارے میں، مہر جو ہے اسلام سے پہلے بیوی کو مہر جو دیا جاتا تھا اس پر بھی زیادتیاں ہوتی تھی، کیونکہ مہر تحفہ ہے. عورت کا مہر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. جب انعام ہے، اللہ نے اس کو انعام بنایا تو خوشی سے ادا کرنا ہے. اس کا حکم ہے خوشی سے ادا. تو مہر کے بارے میں کیا کیا زیادتیاں ہوتی تھی؟ ایک، بیوی کا حق ہے مہر، اس کو نہیں دینا، دیتے ہی نہیں تھے. آج بھی اس کا رواج ہے.
مہر جو ہے طے کر دیا. مہر طے کرنے کی چیز نہیں ہوتی، مہر دینے کی چیز ہوتی ہے. جب آدمی اس کو سمجھتا ہے تو پھر صحیح طریقے سے مہر طے کرتا ہے. آدمی اگر یہ سوچے کہ مہر تو طے کرنے کی چیز ہے، دینے کی تھوڑی ہے، تو پھر تو جو ہے جتنا چاہا باندھ لیا، دینا کس کو ہے. یہ ہے جاہلیت میں رسم کہ مہر کو دینا دیتے ہی نہیں تھے. ہاں اگر دینا پڑا تو بڑے انہیں بوجھ سمجھ کے دیتے تھے، کیا مصیبت ہے. یا پھر تیسری زیادتی یہ ہوتی تھی کہ اگر دے دیا تو زبردستی معاف کراتے تھے. زبردستی. آج بھی یہ تینوں چیزیں آج ہیں آج ہمارے اندر. مہر دینا، مہر جو ہے دینے کے معاملے میں، یا پھر کوئی عورت سوال کرے مہر کے بارے میں تو اس کو تو معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ سمجھنا ہے کہ مہر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور تحفے کے بنایا ہے. آگے اس کی تفصیل آئے گی، اس کے کچھ مسائل عرض کریں گے. ترجمہ دیکھ لیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کو خوشی سے ان کے مہر دے دو. خوشی سے، نحلہ، خوش دلی سے. خوش دلی کا مطلب کیا؟ اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے اس کو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک تحفہ ہے، اس کو خوشی سے دینا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ چیز ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. اور پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی مرضی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، طِبْنَ یعنی خوش دلی، طیب نفس جسے کہتے نا، ہاں خوشی سے، یعنی زبردستی نہیں، دباؤ میں نہیں. ہاں دیکھیں مثال کے طور پر جو ہے یعنی مہر جو ہے یعنی بات چیت نہیں کرنا ہے. کسی نے $10,000 مہر باندھے، اچھا 10,000 ہے تو کیا ہے 10,000 دینا ہے یا کچھ کم کریں، یہ نیگوشیٹ نہیں ہے. 10,000 کے 10,000 اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے دے اور وہ پھر خوشی سے ایک 5,000 واپس کر دے، 4,000 واپس کر دے، 2,000 واپس کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے اگر کچھ دے دے، چھوڑ دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اسے تو مزے سے کھاؤ. ہاں مزے لے کر کھاؤ، وہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ اگر خوش دلی کے ساتھ اگر وہ معاف کر دے یا لوٹا دے تو تم اسے پاکیزہ، عمدہ، اچھی چیز سمجھ کر کھا لو. ہاں یہ نہیں سوچو کہ ارے عورت کا مہر میں کیسے کھاؤں، نہیں. لیکن معاف، طیب نفس جسے کہتے ہیں نا، دل کی خوشی، وہ کیسے پتا چلے گی؟ پورا کو پورا ہاتھ میں دے دے، پھر خوشی سے دے دیا تو الحمدللہ. اگر نہیں تو پھر تو یہ ہے کہ حق دبا لینا. یہ حق دبانا بڑی خطرناک چیز ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. انشاءاللہ اس کے کچھ مسائل اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی کا مزاج ہمارے اندر پیدا فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیادی چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس کی بنیادی چیز تقویٰ ہے. جب تقویٰ زندگی میں ہوگا پھر ہم اللہ کے بندوں کے حق ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.